بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر نمبر 6 پر پہنچ چکے ہیں، جس کا نام ہے امپیکٹس آف کمپیوٹرنگ۔ کمپیوٹر کے کیا اثرات ہیں، جو انوویشنز ہیں ان کے کیا بینیفٹس ہیں، کچھ ہارمفل ایفیکٹس جو ہیں وہ پڑھیں گے، سوشل میڈیا کے بارے میں پڑھیں گے، کمپیوٹرز نے کس طرح ہمارے مختلف فیلڈز کو تبدیل کر دی ہے، چاہے بزنس ہو، چاہے آپ کا اکنامکس ہے، تو وہ سارا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاندار چیپٹر ہے، اور جناب سب سے پہلے روٹین کے مطابق اس کی جو ہے وہ اس میں ایک تو رسپانسیبل یوز پڑھیں گے ہارڈ ویئر کا، اور سافٹ ویئر کا یوز بھی پڑھیں گے۔ یہ دو بہت اہم ٹاپک تھے، اور سب سے اہم یہ تھا کہ ایم سی کیوز بھی پڑھیں گے، اور ایم سی کیوز اہم بھی زیادہ، اس میں 12 ایم سی کیوز ہیں۔ واٹ ڈز رسپانسیبل یوز آف ہارڈ ویئر انٹیل؟ ہارڈ ویئر کا رسپانسیبل یوز سے کیا مراد ہے؟ ٹریٹنگ کمپیوٹر اکوپمنٹ ود کیئر اینڈ ریسپیکٹ، ٹھیک ہو۔ وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف اپروپریٹ یوز آف سافٹ ویئر؟ ریگولرلی سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں، جو اس کا لیٹسٹ ورژن ہے اس کے بارے میں۔ سیو یوز آف ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا مطلب کیا ہے کہ اسٹرانگ پاسورڈ لگائیں، پاسورڈ یونیک ہو، ہر اکاؤنٹس کا لیے ڈفرینٹ ہوگا۔ وچ آف دا فالوئنگ از این ایگزامپل آف ان اپروپریٹ غیر موزوں استعمال سافٹ ویئر کا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی اجازت کے بغیر سافٹ ویئر کو موڈیفائی کرنا، ڈیولپر کی اجازت کے بغیر۔ یہ لائن تھوڑی سی ٹیڑھی لگی ہے ہمیشہ کی طرح، اور میں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں آلموسٹ۔ وچ آف دا فالوئنگ از پوٹینشیل ہارمفل افیکٹ؟ سوشل نیٹ ورکنگ کا سب سے جو بڑا ایک ہارمفل نقصان دہ افیکٹ ہے وہ سائبر بلینگ ہے اور ہیرسمنٹ، ہراسانی ہوتی ہے اور آپ کو بلی کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، سائبر بلینگ۔ فیک نیوز کس طرح جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں؟ ہمارے شارٹ کوسچن بھی ریلیٹڈ ہیں۔ یہ غلط معلومات کو پھیلاتی ہیں، جس سے جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، اور جھوٹی خبریں، مس انفارمیشن جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے۔ ان وٹ وے سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم پازیٹیولی امپیکٹ؟ پازیٹیولی کیسے امپیکٹ کر رہے ہیں کاروبار کے لیے؟ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جس میں آپ اپنی چیزوں کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، کسٹمرز کو انگیج کر سکتے ہیں، اور نیٹ ورکنگ اپنے جو ہے نا کاروبار کو، نیٹ ورکنگ کو بڑھا سکتے ہیں۔ واٹ از دا پوٹینشیل بینیفٹ؟ کچھ فائدے بھی ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کے، سوشل میڈیا کے۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے، اینڈ نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اسپیشلی اگر آپ کاروباری ہیں تو پھر آپ سوشل میڈیا سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ ایتھیکل کنسرن ہیں کمپیوٹر سے۔ سب سے بڑا مسئلہ جی پرائیویسی بریچز ہے، اور ڈیٹا کا غلط استعمال ہے۔ جو آپ مختلف سائٹس پہ اپنا ڈیٹا دے رہے ہیں، ای میل دے رہے ہیں، ایڈریس دے رہے ہیں، آپ کی لوکیشن چیک ہو رہی ہے، ایون اب آپ کے فنگر پرنٹس چیک ہو رہے ہیں، آپ کی فیشل سارا کچھ، تو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا کنسرن ہے۔ واٹ از دا کلچرل امپیکٹ آف کمپیوٹنگ؟ ہوموجنائزیشن آف دا گلوبل کلچر ہے ود اے سنگل ڈومیننٹ کلچر۔ ہمارے سامنے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور ایک جو ہے نا ایک اچھوتا اور ایک سنگل کلچر ہمارے سامنے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ہاؤ ڈز کمپیوٹنگ کنٹریبیوٹ اکنامک پریکٹس؟ معاشی طور پر جناب آٹومیٹ کر یہ کام کو خودکار طریقے سے کام ہو رہا ہے، لیڈنگ ٹو جاب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئی جاب کریٹ بھی ہو رہی ہیں، دونوں کام ہو رہے ہیں۔ کچھ جابز ختم ہو رہی ہیں اور کچھ جابز نئی کریٹ بھی ہو رہی ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ از اے پرسنل بینیفٹ آف کمپیوٹر؟ ہیلتھ کیئر میں کیا ہے جی؟ امپرووڈ ہے، ٹیلی میڈیسن آ گئی ہیں، ٹی وی پہ آپ کئی چینل دیکھتے ہیں جو کہ دوائیوں کے اشتہار دے رہے ہوتے ہیں، اور ہیلتھ کیئر ایکسیسیبلٹی ہوگی جگہ جگہ۔ اب آپ مشورہ کر سکتے ہیں، ان کو فیس پے کریں، وہ آپ کو آن لائن جو ہے وہ مشورہ دے دیں گے۔ ٹائمز آپ لینا چاہتے ہیں آن لائن آپ کو مل جائے گا، میڈیسن کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائیں گی، سارا کچھ آپ نیٹ سے آپ کو مل سکتا ہے۔ پہلا کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں وہ کتاب پہ ہیں اور کچھ کنسیپچول ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے رسپانسیبل یوز آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر بائی این انڈیویجول۔ پیج 170 پہ بھی ہے، اور اس کے بعد 157 پہ۔ پہلے پیج 70 سے پہلے بتانا ہے، جو ترتیب میں نے دی ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پیج 170 سے پہلے بتانا ہے، اور 157 سے بعد میں بتانا ہے۔ پہلے چلتے ہیں 170 پیج پہ، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ جی
Safe hardware use. Safe hardware use is the careful handling of computer hardware اینڈ فیرافرلز. فیرافرلز میں پہلے بتا چکا ہوں جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے کی بورڈ ماؤس ہو گیا, آپ کی جناب اسکینر ہو گیا, یہ ساری چیزیں, پرنٹر ہو گیا, یہ فیرافرل ڈیوائسز کہلاتی ہیں. ان کے اوپر پانی نہ گرائیں, کوئی لیکوڈ نہ گرائیں, ایک تو یہ دھیان دیں آپ. اس کے بعد 157 پیج پہ جائیں. اس کے بعد یوزنگ ہارڈ ویئر رسپانسبلٹی آلسو انوالو انشورنگ سیفٹی. جو مینوفیکچرز کی گائیڈ لائن ہے اس پہ عمل کریں, پراپر یوز کریں, ہینڈلنگ وتھ کیئر کریں اور ان کی پریونٹ ایکسیڈنٹل اینڈ انجریز. گرائیں نہیں, توڑ پھوڑ نہ کریں تاکہ ہارڈ ویئر آپ کا ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہے. یہاں تک بتانا تھا, انجریز تھا. اگلا شارٹ کوسچن, واٹ ڈز, اب اس کا بالکل دوسرا حصہ آ گیا کہ سافٹ ویئر اینٹری. یہ دونوں دیکھیں ہم ایم سی کیو بھی دونوں یہی پہلے کیے ہیں, اب یہ دونوں شارٹ کوسچن بھی ہیں. اپروپریٹ سافٹ ویئر کا کیا مطلب ہے, یہ بھی 170 جو سمری ہے وہیں سے کر لیں. اپروپریٹ سافٹ ویئر یوز مین یوٹیلائزنگ سافٹ ویئر اپروپریٹلی مین, یہیں سے شروع کریں گے. اسٹکنگ ٹو لائسنس یافتہ سافٹ ویئر یوز کریں. یوزز فار انٹینڈیڈ پرپز, جس کام کے لیے وہ بنایا گیا ہے اسی کا استعمال کریں. اوائڈ اینی الیجیٹیمیٹ ان لافل ایکٹیویٹیز, کچھ اس کی کاپیز نہ کریں, اس کو غیر قانونی طریقے سے پھیلائے نہیں, کہیں اور شیئر نہ کریں اگر منع کیا گیا. تو یہ سارا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ کیسے آپ اپروپریٹ سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں ایکٹیویٹی تک. اچھا جواب ہے 3 نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ. کوسچن نمبر 3 ہے جی کہ جب آپ آن لائن بیٹھے ہوں, سرچنگ کر رہے ہوں, تو کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو, اپنے ڈیٹا کو, پرائیویسی کو سیو کر سکتے ہیں. پیج 159. یہ جی جو میں نے انڈر لائن کی ہے وہ خالی لکھیں. نمبر 1 کا لیں, اسٹک ٹو ویل نون اینڈ ٹرسٹڈ پلیٹ فارم فار یور ڈیٹا سرچز لائک گوگل, بنگ اینڈ. عموماً ڈیٹا سرچ کرنے کے لیے گوگل ہو گیا, بنگ ہو گیا, جو اس طرح کے ٹرسٹڈ نیٹ ورکس ہیں ان کو استعمال کریں, پہلی بات. دوسرا, یا جو گورنمنٹس کی اپنی ویب سائٹس ہیں وہ یوز کیے کریں, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے اوائڈ شیئرنگ سینسٹیو انفارمیشن, جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے وہ کبھی بھی شیئر نہ کریں, نہ ہی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز سرچ کریں. تیسری چیز, 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے, اوائڈ انٹرنگ سینسٹیو پرسنل انفارمیشن. فار ایگزامپل آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, اس طرح آپ کا ذاتی موبائل نمبر ہے, کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیل ہے, ڈیبٹ کارڈز یہ وہ ہیں, ان کے پن کوڈ, یہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا شیئر نہ کریں اپنی ذاتی معلومات. کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ کہیں جی معذرت, مجھے سر نے منع کی ہے. لو سر جی یہ تھا اس کا جواب. اچھا جواب تھا, بڑا شاندار جواب تھا. سوال نمبر 4 جو ہے ایکسٹریکٹ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انلسٹ کریں. رسپانسیبل سوشل نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب پیج 160 پہ ہے مگر نامکمل ہے, وہ یعنی کوئی چسکا نہیں ہے. It is important to use the platform responsibility and safety to protect your personal information and privacy. Do not share financial information, medical information یا home address. یہ آپ کر سکتے ہیں, پر ہو سکتا ہے آپ کو اس کے 2 نمبر دے دے. بہرحال فی الحال نشان تو لگا لیں. اب ذرا آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں اس کا ایک اور جواب کیا ہے. یہ do not share sensitive details like address, phone number or password. Share contents carefully as effect. جو آپ چیزیں شیئر کر رہے ہیں اس کو بھی خاص دھیان رکھیں. باقیوں کا احترام کریں. سائبر بلینگ, ہیرسمنٹ, offensive لینگویج یوز نہ کریں. اگر کوئی آپ کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے تو جو پلیٹ فارمز کے اپنے جو ہوتے ہیں, ان کی اونرز ہوتے ہیں, ان کو ابیوزو بیہیویئر کے بارے میں لازمی انفارم کریں. بہتر جواب مجھے یہ لگتا ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں, بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو لکھ لیں. اگر آپ کو تھوڑا سا دیکھنے میں مشکل لگ رہی ہے تو میں اس کو زوم کر دیتا ہوں. یہ 4 شارٹ کوسچن ہو گئے.
یہ سوال تو ٹوٹلی کنسیپچوئل کتاب میں ذکر کوئی نہیں ہے. پازیٹیو امپیکٹس بتائیں سوشل نیٹ ورکنگ کے آج کل معاشرے میں کیا ہیں. پازیٹیو کہیں میں نہیں لکھا ہوا, میں نے بڑا ڈھونڈا, اگر آپ کو مل جائے مجھے پیج نمبر لازمی بتائیں, اچھی بات ہے. تو اس کا جواب جناب ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 5 کا, پازیٹیو امپیکٹ سوشل میڈیا کے 4 ہی کر لیتے ہیں. یہ جناب کنیکٹس کرتا ہے لوگوں کو, پوری دنیا میں لوگوں کو آپ کنیکٹ کرواتا ہے اکراس دا ورلڈ. اٹ ہیلپ پروموٹ, آپ اگر کاروبار کریں اپنی پروڈکٹس, اس کو آپ کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں, پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ایسی معلومات آپ تیزی سے کوئکلی بھیج سکتے ہیں, ہر جگہ شیئر کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے انٹرسٹ اور گول کے حساب سے آپ لوگوں سے کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. شاندار جواب ہے, پورے 3 نمبر 7 سیلوٹ بھی مارے گا بورڈ والے. اور یقیناً یہ بھی پوچھیں گے کہ اچھا جواب آپ نے کہاں سے لیا ہے, تو میں نے ہمیشہ بتایا میرا نام نہیں لینا. تو یہ جناب ہو گیا. اگلا سوال, فیک نیوز کیسے ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا یہ 6واں سوال اور جو 8واں سوال ہے یہ تقریباً ایک جیسے. یہاں پر ڈینجر لکھی ہوئی ہے, ڈینجرز بھی وہی ہیں جو 6 کا جواب ہے. 167 اور 166, پہلے 167 پھر 166. لو جناب آج ابھی 6 ہوئے ہیں اور اذان مغرب کی شروع ہو گئی ہے, حالانکہ اذان ہوتی ہے جا کے 6:30 بجے. موسم کی وجہ سے میرا خیال ہے کوئی بھول گیا ہے, کوئی سمجھا ہے شاید اندھیرا ہو گیا ہے, ابھی جاگے ہوں گے اور ساتھ ہی میں نے اذان دے دی ہے, کیونکہ ابھی تو 6:03 ہوئے ہیں. تو اذان کا بھی ٹائم جناب 20 منٹ 25 منٹ رہتے ہیں. آپ کو یاد آخری روزہ 6:25 پہ ختم ہوا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. لو جناب پھر اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں جی کہ سوال نمبر 6 یہ سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز ہیو پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان اسپریڈ آف فیک نیوز اینڈ مس انفارمیشن ان ریسنٹ ایئرس. پہلی بات, سوشل نیٹ ورکس کے پاس کچھ ایسا میکنزم نہیں ہوتا جس سے وہ چیک کر سکیں کہ جو ڈیٹا آپ شیئر کر رہے ہیں اس کی ایکوریسی کیا ہے. یہ بہت مسئلہ ہے. تو پھر ہوگا کیا, 166 پیج پہ آ جائیں یہ 2 باتیں بتانے کے بعد. اچھا ایک بات یہ بھی پھر بتانی ہے, اٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ڈسیمینیشن آف مس انفارمیشن اینڈ کنسپریسی تھیوریز وچ کین ہیو ریئل ورلڈ کانسیکوینسز. اس کے بعد یہ لازمی بتانا ہے بات, ان معلومات جو غلط معلومات شیئر ہو رہی ہیں جن کو سوشل میڈیا کنٹرول یا ویریفائی نہیں کر سکتا, اس سے لوگوں کے اندر مس انفارمیشن, فیک نیوز کی بھرمار ہو رہی ہے. سازشی نظریات, کنسپریسی تھیوریز, مس انفارمیشن. آپ کو پتہ ہے کہ 99% لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں آپ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے. اور اس کے بعد پھر 166 یہ والا پیج پہ بتا دیں, دس کین ہیو سیریس کانسیکوینسز فار پبلک ڈسکلوجر اینڈ ڈیسیژن میکنگ. رائے عامہ اس سے غلط سمت میں ہموار ہو جاتی ہے, ڈیسیژن میکنگ میں مسائل بن جاتے ہیں, حکومتوں کے لیے, گورنمنٹس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں. جھوٹی خبریں آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی ہیں. اب یہ کرنا کیسے تھا میں دوبارہ بتا دوں. پہلے یہ 3 لائنیں لکھنی تھیں, اس کے بعد یہ 2 لائنیں نیچے والی, پھر اس کے بعد یہ 3 لائنیں چھوٹی, اور آخر میں پیج 166 کی یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ 2 لائن. تو یہ 3 نمبر کا آرام سے بن جائے گا, 2-3 پیراگراف بن جائیں گے. اگلا سوال جو ہے وہ بڑے جناب عجیب سوال ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کون سا ہے. وہ ہے اچھا سمرائز دا ایڈورس ایفیکٹ آف سوشل. ایڈورس ایفیکٹ بالکل کتاب میں لکھے ہوئے جی 167 پیج پہ. سوشل میڈیا platforms can facilitate cyberbullying where individuals are harassed, threatened or humiliated online. ایک بات ہوگی. اس کے بعد many social network collects vast amount of personal data sometimes without user full awareness or consent. 2 باتیں. اس کے بعد social media can spread false information rapidly
it contributing to the dissemination of misinformation and conspiracy theories which can have real world consequences. اب اس چکر میں یہ والا بھی آپ نے نیچے والا بھی آپ کرنا تھا, اب اس سوال کے ساتھ بھی کرنا تھا. تو یہ 3 پوائنٹس بنیں گے, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ان کو 3 پوائنٹس بتا کے 3 نمبر پورے مل جائیں. پہلا پوائنٹ بن جائے گا جہاں سے شروع کیا ہے میں نے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کین ہیو فیسیلیٹیٹ سائبر بلینگ ویئر انڈیویجولز آر ہیراس تھریٹنڈ اور ہیوملیٹڈ آن لائن. ایک بات. دوسرا, many social networks collect vast amount of personal data without users full awareness or consent. تیسری چیز, social media can spread false information rapidly, it contributing to dissemination and conspiracy theories. اتنا یہاں تک کر دیں بس, 3 پوائنٹ ہو گئے. اگلا سوال نمبر 8. سوال نمبر 8 جو ہے یہ وہی ہے جی کہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں ڈینجرز کیا ہے, فیک نیوز جو آن لائن پھیل رہی ہیں اس سے کیا خطرات ہیں. یہ سوال اور چھٹا میں نے بتایا تھا ملتا جلتا ہے, تو اس کا جو جواب ایگزیکٹلی ہے وہ پھر میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے ان یور اون ورڈز. یہ دیکھیں, اٹ مس لیڈس پیپل, لوگوں کو یہ مس لیڈس کر رہی ہیں. فارمیشن کین میک پیپل بلیو رانگ فیکٹس اینڈ ٹیک پور ڈیسیژنس, کریٹو پینک اینڈ کنفیوژن ہو رہی ہے. فیک نیوز آپ کے ہیلتھ پہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے, ڈیزاسٹر ہوتا ہے, سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, ان نیسیسری فیئر, خوف کا شکار ہو جاتے ہیں آپ. انفلوئنس آن پبلک اوپینین, پبلک اوپینین پہ اس کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے, جس کا پولیٹیکل فرق پڑ جاتا ہے, سوشل میٹرز پہ آپ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ سارے ڈینجرز ہیں جو فیک نیوز کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ کہ جو کوسچن نمبر 6 کے میں نے نشان لگوائے تھے 160 پہ 167 66 پہ وہ والے کر لیں, اور یہ جو 8واں سوال ہے انڈینجر والا یہ وہی جو میں نے بتایا وہ یہ والا کر. 9واں سوال ہے ایگزامن دا انفلوئنس آن پرسنل پرائیویسی پہ کیا کمپیوٹر کا اثر ہے. جی آپ کی پرائیویسی جو ہے, جی آخری لائن ہے پیج 163 کی. کمپیوٹر انوویشن ہیز لیڈ ٹو دا کلیکشن اینڈ انالیسس آف واسٹ اماؤنٹ آف پرسنل ڈیٹا وداؤٹ, آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو لی جا رہا ہے. دیکھیں آپ اشتہار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا آپ کی وہ ڈیٹا کے مطابق ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہی آپ کو نظر آ رہا ہے, وہی اشتہار آپ کو نظر آ رہے ہیں. This has raised serious concern about privacy, data breaches and potential misuse of personal information. جہاں تک کرنا تھا. آخری سوال جو ہے وہ ہے, وہ بھی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ تو بالکل ہی نہیں ہے کتاب میں کہ کمپیوٹنگ کا ایجوکیشنل پریکٹس پہ جو ہے کرٹیسائز کریں کہ یہ جو آج کل ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے, گوگل جیمنی, یہ وہ سارا کچھ, اس میں کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک, وہ کیا ہے کرٹیسائز کیا کرنا ہے. مسائل جناب یہ ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ مکمل طور پر ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں, وہ سوچنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, کریٹیکل تھنکنگ انہوں نے ختم کر دی ہے, لرننگ سکل چھوڑ دی. کہتے ہیں یار جب بارش ہے کاپی پیسٹ کر دینی ہے تو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی اور چیزوں کو سمجھنے کی. تو یہ یاد رکھیں یہ انسانیت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جو ہیومن برین ہے وہ ڈیولپ ہونے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے. اگلی چیز, اٹ آلسو کریٹس انیکولیٹی. کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس انٹرنیٹ آن لائن ایکسیس موجود ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے, تو یہ ایک ان ایکولیٹی بھی ہو جاتی ہے. تیسرا ہے جناب یہ کہ اس میں فیس ٹو فیس انٹریکشن کوئی نہیں ہوتی. جو چیز ٹیچر اور شاگرد آپس میں ڈائلاگ کے ذریعے سمجھتے ہیں وہ اور بات ہے, یا جب دوست آپس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, لائبریریز جاتے ہیں, اکٹھا پریکٹیکل کرتے ہیں, وہ اور بات ہوتی ہے. تو وہ چیزیں بھی یہاں پر ختم ہو رہی ہیں. پھر ڈیٹا پرائیویسی کا کنسرن بھی نیگیٹیولی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہ جناب بڑے ہی شاندار جواب تھا. آپ کہیں گے استاد اپنی تعریف کر رہے ہیں, اپنا منہ میاں مٹھو, چلیں میاں مٹھو تو اپنا منہ میاں کھٹو کہہ دیتے. تو یہ تھے ہمارے جناب 10 سوال, اور اس کے بعد باری ہے جی لانگ کوسچنس کی. لانگ کوسچن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹون ٹو سننی پڑے گی. ملتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ. ابھی ٹائم ہے 15-20 منٹ رہتے ہیں اذان ہونے میں مغرب کی, تو اس سے پہلے انشاءاللہ یہ ختم کر دیں گے. اور تب تک کے لیے جناب پھر اجازت, ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.